السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت اہم بات ہے جس کو اکثر لوگ ہمارے ہاں عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سیاست الگ چیز ہے اور دین الگ چیز ہے، اور جب دین کی بات ہوگی تو مولانا صاحب سے پوچھیں گے، اور جب سیاست کی بات ہوگی تو کسی جاہل گنوار لچے لفنگے اور بدماش ٹائپ کے لیڈر سے پوچھیں گے، وہ جانتا ہے سیاست کو، اور مولوی عالم مفتی یہ جانتے ہیں، سیاست کو نہیں جانتے، یہ صرف دین کو جانتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو دین ہی سیاست کا نام ہے، یعنی کہ دین میں ہی سیاست ہے اور سیاست میں ہی دین ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ سیاست کہتے کس کو ہیں؟ تو سیاست تو عبادت ہے، اور عبادت ہمارے دین میں۔ ایسا نہیں ہے کہ سیاست کو آپ الگ کر دو اور آپ دین کو الگ کر دو۔ علامہ اقبال نے آج سے کافی سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ پھر کوئی سیاست نہیں رہتی اگر دین کو جدا کر دیں اور سیاست کو الگ کر دیں، پھر یہ کہے کوئی سیاست ہے تو یہ تو غلاظت ہے، یہ تو خباثت ہے، یہ تو حماقت ہے۔ اس کو کون کہتا ہے کہ یہ ہے سیاست اتنی گندی کہ جس میں دین کا نام ہی نہ ہو؟ اور حیرت کی بات ہے، اس جگہ یہ بات کی جاتی ہے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جو ملک حاصل کیا گیا تو صرف اس لیے کہ یہاں پر ہم دین کو نافذ کریں گے، اور افسوس کی بات یہ ہے کوئی دیندار اس میں شامل نہیں ہوتا، عجیب جاہل قسم کے لوگوں کو شامل کر لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثریت دیکھی جائے تو عوام الناس میں اویئرنیس ہے، اگر آپ کہیں جائیں رشتہ لے کر بھی اور ان سے یہ کہیں کہ بھئی ہمیں شادی کرنی ہے، تو اکثر لوگ پہلا سوال یہ کرتے ہیں، یہ بتاؤ یہ کسی سیاسی پارٹی میں تو نہیں ہے؟ اگر ان کو پتہ چل جائے یہ سیاسی پارٹی میں، پھر چاہے کتنی ہی خوبیاں ہوں وہ سب کو ایک طرف لا کر کہتے نہیں ہمیں رشتہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ سیاست اتنی گندی ہے اور اس سیاست کو اتنا گندا بنا دیا گیا ہے کہ یہاں پر تو جو سیاست میں چلا گیا اور جو اس کے پیچھے ہیں وہ بالکل لگتا ہے جاہل گنوار اوجڑ قسم کے لوگ ہیں، جن کو نہ عقل ہے، نہ سمجھ ہے، نہ سوچ ہے، نہ وہ عقل سے کام لیتے ہیں، ایک ہی کو بار بار آزماتے رہتے ہیں۔ ارے کم از کم جن کو آزما چکے ہیں ان کا تو پیچھا چھوڑ دو، ان پہ تو لعنت بھیجو کہ جنہوں نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا، ہمارے ملک کے ادارے بیچ دیے، ہمارے ملک کو کرپشن میں غرق کر دیا۔ آج ہمارا ملک اتنے قرضوں میں غرق ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ جب ملک بنا تھا کہاں تھا، آج کہاں پر ہے؟ آج ہم نے دیکھا کہ سب تو جانے دیں، ایک تنظیم اٹھتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں میں اس کو بدلوں گی، ملک کو تبدیلی لائیں گے۔ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ تبدیلی لے کے آئیں گے، لوگوں نے ان کو ووٹ دیے، سپورٹ کیا، پھر انہوں نے اسلامک کارڈ بھی استعمال کرا۔ اب ان کی ویڈیو لیک ہوئی کہ جس میں انہوں نے اعتراف کرا ان کی وائف نے کہ جب بھی بات کرو تو اسلامی کارڈ استعمال کرا کرو، نام اسلام کا لو مگر کام کوئی اسلام کا نہیں کرنا، زندگی میں نہیں کرنا ہے کام، بس صرف نام لے کر لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے۔ اس میں انہوں نے بڑی مہارت حاصل کی کہ جب یہ نکلے تو بیان کرنا جب یہ شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تو اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ کہا ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، اور یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے پھر لڑکیوں کو نچاتے ہیں، پھر یہ گانے باجے کرتے ہیں، پھر مرد و عورتوں کا اختلاط کرتے ہیں، پھر اینکر پرسن پر ٹرک چلا دیا جاتا ہے، وہ مر جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان سے کیونکہ یہ اقتدار میں ہے۔ تو یہ حال ہو جب کسی پارٹی کا، پھر بھی ہم ان کو سپورٹ کریں۔ اب انہوں نے کر دیا چینل لانگ مارچ میں، لوگ جا رہے ہیں پاگلوں کی طرح ان کے ساتھ۔ ارے کم از کم دیکھ لو، 4 سال ان کو حکومت دے دی، ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں آزمایا، 4 سال میں کیا کیا انہوں نے؟ ایک چیز جو انہوں نے کی ہو ملک کی ترقی کے لیے تو وہ کوئی بتائے۔ جب یہ آئے تو کتنا تھا قرضہ اور گئے تو کتنا قرضہ ہے؟ آپ خود اگر اس کو نکال لیں نیٹ سے تو آپ کی عقل حیران ہو جائے کہ پوری پاکستانی تاریخ میں کسی نے بھی آج تک اتنا قرضہ نہیں لیا جتنا انہوں نے لیا، اور اس پہ سونے پہ سہاگا۔ جیسے ہی یہ اترے اور اس کے بعد ملک میں بالکل اثاثے ہی نہیں تھے، ملک ہمارا دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ کہاں گئے سارے پیسے؟ کیا کرے انہوں نے؟ نوکریاں دے دی 1 کروڑ، ملک میں جتنی مہنگائی انہوں نے کی ان سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی، آج ہے یقیناً اس سے زیادہ، لیکن جب تک یہ تھے تب یہ سب سے زیادہ تھے۔ ہمارے ہاں تو عالم یہ ایک جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر چور ڈاکو اور ڈکیت آتا ہے، کوئی شریف بندہ تو آتا نہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں آنکھ بند کر کے کہ نہیں بھائی ان کے پیچھے لانگ مارچ میں جا رہے ہیں۔ ارے کیا ضرورت ہے اتنا ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے گھر میں بیٹھ کر کوئی بندہ اچھا کام کر لے۔ ویسے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، جس کو آزما لیا، خالی ایک اسی کو نہیں، جس کو آزما لیا اب اس پہ لعنت بھیجیں۔ یہ ملک کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں، ملک کو نقصان پہنچانے والے ہیں، ملک کا ان سے بڑھ کر دشمن کوئی بھی نہیں ہے یہ جو بدبخت سیاستدان ہیں۔ تو اللہ ان سب کو غرق کرے اور ہمیں اچھے حکمران عطا فرمائے۔